نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورۃ العنکبوت آج انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے۔ آیت نمبر 57 سے 69 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل نفس، ہر نفس، ہر جان، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والی ہے۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم پھر الینا، ہماری ہی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو 3 رکوع ہیں جو بھی سٹارٹ ہوئے ہیں کل سے، ان کے اندر دین کا کام کرنے والوں کے لیے کچھ انسٹرکشنز ہیں، کچھ ہدایات ہیں۔ ان میں پہلی ہی آیت جو 21ویں پارے کی ہے، وہ پہلی ہدایت تو یہی ہے، اتلو، تلاوت کیجئے، ما اوحیا، جو وحی کی جاتی ہے الیک، آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی کتاب قرآن حکیم میں کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسری بات تھی کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہیں۔ اور پھر تیسری بات جو تھی وہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا تھا ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے، اگر تمہیں ایک جگہ پہ کوئی تنگی ہے، تکلیف ہے، لوگ آپ کو دین پہ چلنے نہیں دیتے، تو ہجرت کر جاؤ کہیں۔ اور چوتھی بات اس آیت میں کہ یہ نہ سمجھو کہ یہاں مکے میں اتنی تکلیفیں ہیں، مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ابو جہل نے اپنی لونڈی سمیہ کو قتل کر دیا، ان کے شوہر یاسر کو قتل کر دیا۔ اگر وہ ابھی شہید نہ بھی ہوتے تو مرنا تو پھر بھی تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، تم سب کو لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے، تو پھر موت سے کیا ڈرنا؟ اس رستے کے مسافر موت سے نہیں ڈرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ کچھ دن زیادہ جی لیں یا کم جی لیں، آخر ایک دن اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ بہت قیمتی نصیحت ہے راہ حق کے مسافروں کے لیے۔ اگر یہ چیز انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت موجود رہے تو انتہائی مشکل حالات میں بھی اس کی ہمت قائم رہتی ہے اور کبھی بھی وہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ 5ویں نصیحت کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، لام تاکید ہے اور نون ثقیلہ ڈبل تاکید ہے، ضرور بضرور ہم جگہ دیں گے، ہم ان کو، من الجنتی، غرفاً، جنت کے بالا خانوں میں، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے۔ تو اللہ اپنے بندوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی جان مشقت میں ڈالی ہے تو میرے اس وعدے پہ بھی یقین رکھو کہ میں نے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی، تمہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی، یہاں ہر طرح کی نعمتوں کے درمیان تم عیش کی زندگی بسر کرو گے۔ پیچھے سورہ فرقان میں بھی ہم نے پڑھا تھا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو اپنے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے ملیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں دعا اور سلام کے ساتھ۔ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نعم اجر العاملین، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں۔
تو یہ یقین دہانی اللہ کی طرف سے جو انسان کے لیے کی جاتی ہے، اگر انسان اس پہ سچے دل سے ایمان لے آئے، اس کو مان لے، تو اس کے لیے تو پھر کچھ مشکل رہتی نہیں۔ وہ پھر اپنی اسی گمگشتہ جنت کو پانے کے لیے اپنی ساری تگ و دو کرتا ہے اور اپنا تن من دھن اسی رستے میں کھپا دیتا ہے، اسی جگہ لگا دیتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے پاس جا کے ایک ایسی جنت میں رہنا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وہاں سے نہ کبھی اسے بیماری چھوئے گی، نہ کبھی وہ نعمتیں اس کی کم ہوں گی، اور نہ کبھی کسی چیز کی روک ٹوک ہوگی۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم ضرور جگہ دیں گے جنت کے والا۔ یہ یقین بہت ضروری ہے۔ راہ حق کے مسافروں کو اس بات کا پختہ یقین کر لینا چاہیے، اس بات کو کبھی ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے کہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اگلی نصیحت، اگلی ہدایت، اگلی انسٹرکشن کیا ہے؟ الَّذِينَ صَبَرُوا، جن لوگوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پہ یقین رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ صبر اور توکل یہ دو بہت ہی اہم کوالٹیز ہیں جو ایک بندہ مومن کو حق کے راستے پہ چلتے ہوئے بہت اسٹرینتھ عطا کرتے، کیونکہ اس راستے میں جگہ جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کے پاس یہ دونوں ہتھیار موجود ہوں، صبر اور توکل علی اللہ، پھر اس کے اندر ان مشکلات کو برداشت کرنے کا عزم اور حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ پر توکل اور صبر ہر مشکل اور کٹھن راستے میں انسان کو ثابت قدم رکھنے والی چیز ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اگلی نصیحت کیا ہے؟ اور کتنے ہی جاندار ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی چلنے والے جاندار جانور، لا تحمل رزقها، نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ یہ یقین رکھنا کہ رزق کا ذمہ اللہ کے ذمے ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے پاس رکھی، اس کے لیے تم اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، یقین رکھو، اور اس کے سوا کسی اور کی طرف نہ دیکھو۔ کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہ سوچو کہ وہ اگر ناراض ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، اس نے اگر میری مدد بند کر دی تو کیا ہو جائے گا، یہ اگر ایسا ہو گیا تو جاب نہ چلی جائے، جاب چلی گئی تو کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے، کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یقین، توکل، بھروسہ اور ایمان یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کسی شخص کا اللہ پہ ایمان جس قدر پختہ ہوگا، اسی قدر اس کا اللہ پہ توکل بھی مضبوط ہوگا۔ ایمان کمزور ہوا تو توکل بھی کمزور ہو جائے۔ بس اللہ پہ یہ توکل ہونا چاہیے کہ رزق میرا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو بھی، جن کو؟ دابت، جانوروں کو، وإیاکم، اور تمہیں بھی، وہو السمیع العلیم،
اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا، اسے پتہ ہے کون کہاں کس تکلیف میں ہے، وہ ہر ضرورت مند کی پکار سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اسی نے فرمایا نا 20ویں پارے کے شروع میں ہم پڑھ کے ہیں، کون ہے جو سنتا ہے بے قرار کی جب وہ اسے پکارتا ہے اور پھر اس کی تکلیف دور بھی کر دیتا ہے، کیونکہ وَهُوَ السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، وہ ہر بندے کے حالات سے باخبر ہے۔ اَلَا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر، سورہ ملک میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو باریک بین دیکھنے والا اور خبر رکھنے والا، اسے پتہ ہے کہ میرا فلاں بندہ اس وقت بھوکا ہے، میرا فلاں بندہ اس وقت میرے اوپر توکل کیے بیٹھا ہے، مجھے بھی جانتا ہے کہ اس نے کس ضرورت مند کی حاجت روائی کا کیسے بندوبست کرنا ہے، کس بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسے وسیلہ بنانا ہے۔ اگر کبھی وہ ہمیں وسیلہ بناتا ہے کسی کی ضرورت پوری کرنے کا، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کسی کی ضرورت پوری، وہ اللہ سبب بنا رہا ہوتا ہے اپنے بندوں کی ضروریات پوری کرنے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو رزق دے سکیں، ہم کسی کی ضرورتیں پوری کر سکیں؟ اللہ نے انتظام کیا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے کس کا کام بنانا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہاں سے پھر خطاب کا رخ مشرکین مکہ کی طرف، اور البتہ اگر سوال کریں آپ ان سے، پوچھیں آپ ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں وہ بہکائے جاتے ہیں، کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سوال ان سے پوچھو تو جواب یہی ملے گا، سورج چاند بھی اسی نے مسخر کیے ہیں، زمین و آسمان کو بھی اللہ ہی نے بنایا، بارہا یہ مضمون ہم پڑھ گئے ہیں۔ بس مشکل کے وقت ان کو اللہ یاد آتا تھا۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ اپنی جان بچا کے بھاگے ہیں اور حبشہ جانے والی کشتی میں سوار ہو، کشتی ڈگمگانے لگی تو لوگوں نے کہا کہ بس ایک رب کو پکارو اس وقت، لات منات ہبل عزیٰ دیویاں سب چھوڑ دو، اگر بچنا ہے تو ایک اللہ کو پکارو۔ حضرت اکرمہ نے سوچا کہ سمندر میں ایک اللہ تو خشکی پہ جا کے کیا ہو جائے، بس وہ فطرت کی پکار تھی ایک جو ان کے دل کو لگ گئی، اور ارادہ کر لیا اسی وقت اگر آج یہاں سے بچ گیا یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر۔ اللہ نے زندگی بھی دی اور واپس آ کے مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ فطرت کی پکار انسان کے اندر تو موجود ہے نا، توحید عہد الست میں بندھا ہوا ہے ہر شخص۔ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا بھی ایسے ہی تھا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ ہی رزق دیتا ہے، رزق کشادہ کرتا ہے، باسطہ یبسط ہوتا ہے پھیلا دینا، کشادہ کرنا، وسیع کرنا، اللہ ہی فراخ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ اور وہی تنگ کرتا ہے اس کے لیے۔
یہ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے کھلا رزق دے دے اور جسے چاہے نپاتلا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کس کو زیادہ دینا ہے۔ ہیں تو دونوں امتحان کی کیفیت میں، دونوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، دونوں آزمائے جا رہے ہیں۔ جس کا رزق فراخ کر دیا جاتا ہے وہ زیادہ بڑے امتحان میں ہے، اور جسے اللہ نبات دیتا ہے وہ بھی ایک امتحان سے گزرا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کا امتحان کس طریقے سے لینا ہے، زیادہ رزق دے کر یا کم کر کے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے، من نزل من السماء ماء، من کس نے نزلہ نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہ الارض اس کے ساتھ زمین کو، من بعد موتہا اس کی موت کے بعد، زمین پہ جب ویرانی چھا جاتی ہے، جب خشکی آ جاتی ہے، جب بارش کو مہینوں گزر جاتے ہیں، زمینیں بنجر نظر آنے لگتی ہیں، ان سے ذرا سوال کرو، آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی، پھر اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ یہ بھی پوچھو ان سے تو یہی جواب ہوگا کہ اللہ نے بارش برسائی جو زمین کو زندگی بخشی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر آپ کہیے کہ سب تعریف، ہر طرح کا شکر اور ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن بلکہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، انہیں سمجھ نہیں کہ جب یہ ساری باتیں، یہ سارے کام ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، پھر اس وقت ان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے جب ایک اللہ کو چھوڑ کے کئی معبود بناتی ہیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں ہے اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ لہو دل لگی، کھیل کود، تماشا، لعب کھیل، لہو دل لگی، تماشا۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی ہے اصل زندگی، حیوان، اصل زندگی وہی ہے۔ یہ اگلی ہدایت ہے اہل ایمان کے لیے، اور انسٹرکشن۔ دیکھو، دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی نہ سمجھنا، حقیقی گھر تو آخرت کی زندگی کا ہے۔ یہ دنیا تو ایک کھیل جیسی ہے، اس کی حیثیت تو ایک ڈرامے سے زیادہ نہیں۔ کسی ڈرامے میں اگر کوئی بادشاہ بنتا ہے، کیا وہ حقیقی بادشاہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی فقیر کا کردار ادا کر رہا ہے تو کیا وہ سچ مچ کا فقیر ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایسے ہی اس زندگی میں جتنے بھی کردار ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں، وہ بس کچھ عرصے کے لیے ہیں۔ یہاں تو ہم ایک رول پلے کر، جب ہم اس ڈرامے کے سٹیج سے باہر نکلیں گے، یعنی جب آنکھیں بند ہوں گی، موت کے بعد جب اگلی زندگی میں جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہاں بادشاہ کو مجرم کی حیثیت سے اٹھایا جائے اور ایک جو فقیر تھا اسے بادشاہ بنا دیا جائے۔ لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں کا عیش اصلی عیش نہیں ہے۔ لا عیش الا عیش آخرہ، عیش تو بس آخرت کی عیش ہوگی۔ آج کی جو مصیبتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو تنگیاں ہیں، وہ بھی عارضی ہیں، وقتی ہیں، فانی ہیں۔
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے تھے، کاش کہ انہیں پتہ ہوتا، اور کاش کہ ہمیں بھی پتہ ہو. ہم بات تو دوسروں کی کر رہے ہیں، اپنی بات کریں. ہم بھی نہیں جانتے، ہم بھی اسی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھے بیٹھے ہیں. ہم کہتے تو ہیں، مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کچھ بھی. اس لیے یوں کہیں کہ کاش کہ ہم بھی جان جائیں، کاش ہمارے دل میں بھی یہ حقیقت جاگزیں ہو جائے کہ اصل زندگی آخر کی دنیا تو کھیل تماشا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. اس دنیا میں مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، باقی تو رہنے والی صرف نیکیاں ہیں. اگر کسی نے زیادہ نیکیاں کی ہیں تو اس کو زیادہ اچھی زندگی مل جائے گی. اگر کسی نے دنیا میں کم نیکیاں کی ہیں اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اب پھر مشرکین مکہ کی طرف خطاب کا رخ مڑ گیا ہے. جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، راکب کہتے ہیں سوار کو، تو راکبو وہ سوار ہوتے ہیں فی الفلک کی کشتی میں. دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی عبادت کو. پھر اللہ کے لیے خالص ہو کر اس کو پکارتے. وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی، جیسے حضرت اکرمہ کا واقعہ بتایا کہ جب دیکھتے ہیں کہ اب جان پہ بنی ہے، پھر سب بتوں کو، سب لات منات دیوی دیوتاؤں کو بھول کے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کر کے پکارتے. فلما نجاہم، پھر جب وہ بچا لیتا ہے، نجات دے دیتا ہے ان کو، بری خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، اچانک وہ شرک کرنے لگے. پھر بھول جاتا ہے کہ ہم تو ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ کو خالص کر کے پکارو. جب جان بچ گئی تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے. یہ ان کے کریکٹر ہے، یہ ان کا کردار ہے، اور یہ صرف ان کا نہیں ہے، ہمارا بھی یہی ہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، پھر سارے غفلت کے پردے ہمارے دل و دماغ سے اتر جاتے ہیں. پھر ہم اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں. کبھی اس وقت کا پکارنا، اس وقت کی نماز کا موازنہ کریں عام وقت کی نماز کے ساتھ. جب آپ کسی انتہائی مشکل میں گرفتار، جب آپ بہت کوئی بری خبر آپ سن لیں، یا آپ کو کوئی پتہ چلے خدا نخواستہ آپ کے کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور آپ اگلی خبر کے لیے منتظر ہیں، پریشان ہیں، اس وقت آپ جس طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں، سب غفلتیں دور ہو جاتی ہیں. اس وقت ہمیں اللہ اپنے سامنے نظر آتا ہے، پھر ہم دل کی گہرائیوں سے اس کو پکارتے ہیں. یہی حال ان کا بھی تھا. جب ان کی کشتی ڈگمگاتی تھی، پھر وہ اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پکارتے تھے. پھر جب وہ بچا لیتا ہے انہیں، خشکی کی طرف لے آتا ہے، تاہم یشرکون، اس وقت وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں. یہ اگلی نصیحت ہے اس میں ہمارے لیے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، ناشکری نہ کریں. لیشکروا، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ کفر کریں، ناشکری کریں اس کا جو ہم نے انہیں دیا.
وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ فائدے اٹھائیں، مزے اڑائیں دنیا کی زندگی کے۔ پھر جب وہ انہیں بچا لیتا ہے پھر ناشکری پہ اتر آتے ہیں، پھر کفر اور شرک کی طرف لوٹ آتے ہیں، جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی ناقدری کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی جو متاع قلیل ہے پھر اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اس دنیا میں تو نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں اور مزے بھی اڑا رہے ہیں، لیکن ان قریب جب آنکھ بند ہوگی تو اصل حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ جہاں بھی یہ آیت آتی ہے نا فسوف یعلمون، جیسے سورۃ تکاثر میں آتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یوں انگلی ہلا کے کہہ رہا ہے لگ پتہ جائے، سوف یعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا، ان قریب پتہ چل جائے گا، جان لو گے۔ ابھی تو بھولے ہوئے ہو نا، وہ وقت بہت قریب ہے، تو سارے پردے نگاہوں کے آگے سے ہٹ جائیں۔ اولم یرو، اور بھلا کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا کہ بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا، حرمن حرم کو، آمنن امن والا، ہم نے حرم کو امن والا بنایا۔ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے، اہل ایمان سے بات تو ہو رہی ہے لیکن بات مشرکین مکہ سے کر کے یہاں مخاطب اہل ایمان ہی ہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، مومنوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان مشرکین مکہ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے بنایا ہے حرم کو امن والا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالیہ ہے، جبکہ یتخطف اچک لیے جاتے ہیں، الناس لوگ، من حولہم ان کے ارد گرد سے، جو حرم کے باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے تو زندگی بہت مشکل ہے، وہ اچک لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے حدود حرم کو امن کی جگہ بنایا، اس کی برکت سے یہ لوگ فائدہ اٹھا۔ پورے عرب میں امن و امان نام کی کوئی چیز کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ارد گرد کے لوگ تو اچک لیے جاتے ہیں۔ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنایا ہے۔ سورہ قریش میں بھی آتا ہے لِإِيلَافِ قُرَیش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف سے امن بخشا، بھوک میں کھانا کھلایا، اس رب نے، اس رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو بھلا کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جس نے جھوٹ باندھا، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً جھوٹ، او کذبا، یا جھٹلایا، بالحق، حق کو، لما جاءہ، جب وہ آیا اس کے پاس۔ یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ کھڑا یا جس نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے پاس آئے۔ کوئی چیز خود گھڑ کر اللہ سے منسوب کرنا اور حق کو پہچان کر اسے جھٹلا دینا بڑے جرم ہیں دونوں۔
یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے مشرکین مکہ، اگر میں یہ کلام خود گھڑ کر اسے اللہ سے منسوب کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں، اور اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے میں نے تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور اس کے بعد تم اس کی تکذیب کر رہے ہو تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم مسون ٹھکانہ للکافرین، کافروں کے؟ کیا یہ جہنم کافروں کے لیے منتظر نہیں بیٹھی ہوئی؟ کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں بننے والی؟ اب آخری آیت، اس میں بڑے تاکیدی انداز میں پھر سے اہل ایمان کی دلجوئی کی جا رہی ہے اور ایک ہدایت بھی ہے، ایک انسٹرکشن بھی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور جن لوگوں نے کوشش کی ہمارے رستے میں، جاہدہ یجاہدو کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، جہاد کا لفظ اسی سے ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جد و جہد کی، یا جو لوگ ہمارے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنے راستے۔ لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون ثقیلہ بھی، ضرور بضرور ہم ہدایت دیں گے انہیں اپنے راستوں کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ یعنی جو لوگ اب ہمارے لیے اپنی جانیں لڑا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم انہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، ہم انہیں اپنے رستوں کی بصیرت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارا ان سے وعدہ ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کن رستوں پہ؟ وہ رستے جو جنت کو جاتے ہیں۔ پھر جنت میں جا کے وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں اس رستے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم کہاں اس قابل تھے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے، ہم یہ رہنمائی پا سکتے، ہم اس رستے پہ چل سکتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ ہمیں یہ رستہ نہ سجھاتا۔ یہ اللہ کا سجھایا ہوا رستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رستے میں استقامت عطا فرمائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کے بارے میں تو فرما رہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوششیں کی ہم ضرور انہیں اپنے رستوں کی طرف رہنمائی کریں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں کا اللہ پہ ایمان ہے اور ان کا ایمان احسان کے درجے تک پہنچ چکا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، اللہ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑے، اللہ کی مدد ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی۔ محسنین کے ساتھ، اللہ ہمیں محسن بنائے، اللہ ہمیں اپنے رستے کا مسافر بنائے، ایسا مسافر جو اس کے رستے پہ ڈٹ جانے والا، اس کے رستے میں کوشش کرنے والا،
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔